الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض۔ یہاں سے پانچواں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ذو وجہ۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ عورت میری بیوی ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ جماع جائز ہونا چاہیے، لیکن اگر اس صورت کو دیکھا جائے کہ وہ حالت حیض کے اندر ہے تو پھر جماع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ گندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ ایام حیض کے اندر ہو، ماہواری اس کو آ رہی ہو، تو پھر ان مخصوص ایام میں تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ لیکن تمہاری یہ جو جدائی ہے یہ بالکلیہ نہیں ہے، بلکہ چند دنوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر عورت مشرکہ ہے تو پھر تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلکہ اس کو ابتدا ہی سے جدا کر دو، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے ایام میں جماع کے متعلق سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ساتھ جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے متعلق، حیض کی حالت میں جماع کرنے کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس تم جدا رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے حالت میں، حیض کی ایام میں تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو، جدا رہو۔ یہ اعتزال بھی صرف جماع والا اعتزال ہے۔ عورت کے ساتھ حالت حیض کے اندر صرف جماع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ بوس و کنار، لیٹنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ یہود کی عادت یہ تھی کہ جب عورت کو یہ مخصوص ایام آتے تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اس کے اندر اس کو بند کر دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے نہ پیتے، بالکل اس کو ان ایام میں علیحدہ کر دیتے تھے۔ اور نصارہ کیا کرتے کہ وہ بالکل یہ اختلاط کرتے، یہاں تک کہ جماع بھی کرتے۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ایام میں تمہارے لیے جماع جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا ان کے ساتھ لیٹنا، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا، یہ سب جائز ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس برتن سے پانی پیتی وہی برتن آقا مجھ سے لیتے، اور جہاں سے میں نے منہ رکھا ہوتا وہیں سے منہ رکھ کر کے اپنا آقا پانی پیتے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ وَأَتَعَرَّقُ، میں اپنے دانتوں کے ساتھ کسی ہڈی کو جب وہ کھاتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جب وہ گوشت کے ٹکڑے کو کھاتے، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آقا اعتکاف کے اندر ہوتے اور وہ اپنا سر باہر نکالتے، میں آقا کے سر کو دھوتی حالانکہ میں حیض کے اندر ہوتی تھی۔ تو حیض کی ایام میں عورت کے ساتھ سوائے جماع کے تمام قسم کا اختلاط جائز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں حیض سے۔ یہاں بھی یہ جو قرب ہے یہ جماع والا قرب ہے، عام قرب مراد نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، جہاں سے آنے کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، وہاں سے تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ۔ یطہرن تطہرن، یہاں پر ایک علمی فائدہ ہے جس کا نتیجہ بڑا اہم ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کو ماہواری آئی، ایام حیض اس کو آئے، اب اس کے ایام حیض ختم ہو گئے، وہ پاک ہو گئی ہے، تو اب ایسی عورت کے ساتھ جب وہ پاک ہو چکی ہے تو آیا قربت جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر عورت کو ایام حیض 10 دن سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، مثال عورتوں کی عادت ہے 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن، اس کی عادت یہ 10 دن سے پہلے اس کے حیض ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اب اس کے قریب جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جماع جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو 10 دن مکمل حیض آیا، اس کی عادت 10 دن کی ہے، 10 دن حیض آیا، اب اس کے جب یہ 10 دن پورے ہو جائیں گے
اب اگر وہ غسل نہ بھی کرے پھر بھی اس کے ساتھ غسل سے پہلے بھی قربت جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، یطہرنا یہاں پر یہ مجرد ہے، تطہرنا یہ مزید ہے۔ یہاں پر یطہرنا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاک ہو جائیں کیا مطلب ہے؟ کہ 10 دن ان کی عادت تھی، وہ ان کی 10 دن کی عادت مکمل ہو گئی، اور 10 دن کی عادت کے مکمل ہونے کے بعد غسل سے پہلے وہ پاک ہو گئی ہیں۔ دوسرا تطہرنا، وہ اچھی طرح پاکی حاصل کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی عادت جو وہ 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن کوئی بھی عادت ہے، 10 دن سے کم ہے، تو 10 دن سے پہلے اگر جب وہ ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ حیض بھی ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ غسل بھی کر لیں، یہ دونوں کام وہ کر لیں، دونوں پاکیاں ہو جائیں، تو پھر یہ تطہرنا خوب اچھی طرح پاک ہو جائے، یعنی غسل بھی کر لیں، تو اس صورت کے اندر یہاں سے تطہرنا سے یہ صورت جو مرکب یعنی کہ حیض ختم ہونا اور غسل کرنا، یہ دونوں جو پاکیاں مراد ہے یہاں سے۔ اصل عبارت علمی فائدہ ذرا اور لمبا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، بس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس سماؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ کہاں سے؟ یعنی قبل سے، دبر سے آنا یہ ممنوع ہے اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جماع کی اجازت ہے، لواطت کی اجازت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ملعون، ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، من اتا رجلا او امرأة فی دبرہا، جو بندہ کسی مرد یا کسی عورت کو جب وہ کے ساتھ لواطت کرتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے التوابین، توبہ کرنے والوں کو۔ یہ توبہ کی ترغیب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اتفاقاً تم سے یہ حیض کی حالت میں اتفاقاً یا بے احتیاطی کی وجہ سے تم سے جماع ہو گیا تو تم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ یہ گناہ تھا، اللہ نے منع کیا تھا، اب تم نے اللہ کی ساتھ کو توڑا ہے، تو اب اس کا کفارہ کہ تم اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ اور استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو۔ جب گناہوں کی معافیاں مانگو گے تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں المتطہرین، خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دوست رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ حیض کی حالت کے اندر عورت کے لیے کون کون سے کام ممنوع ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت کون کون سے کام نہیں کر سکتی؟ نمبر 1، حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع ممنوع ہے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ قرآن کی تلاوت عورت کے لیے حیض کی حالت میں ممنوع ہے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور نمبر 3، حیض کی حالت میں عورت کے لیے نمازیں پڑھنا یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، حیض کی حالت میں عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اگر وہ اذکار قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اذکار ہیں تو ذکر کی صورت میں وہ یہ چیزیں کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تلاوت کرنا اس کے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ پاک ہو جائے گی تو جو اس کے ذمہ نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، اگر روزے رہ گئے ہیں تو روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی، روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اب یہاں سے کوئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو بچیاں قرآن یاد کرنے والی ہیں ان کے لیے تو یہ حرج ہے، تو وہ بچیاں اس حالت کے اندر کیا کریں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حرج ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ حرج شریعت کے نزدیک بھی ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی صورت ضرور بیان کر دیتے۔ اور اس کے علاوہ عمومی طور پر جو حیض آتا ہے عورتوں کو وہ 6 دن 7 دن آتا ہے، تو اس کے علاوہ مہینے کے اندر باقی جو 24-25 دن ان کے پاس موجود ہیں تو ان دنوں کے اندر وہ مکمل محنت کر کے یاد کر سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔
تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک ہے حد سے اصغر اور ایک ہے حد سے اکبر۔ حد سے اصغر کیا ہے کہ آدمی بے وضو ہو گیا، انسان کا وضو ٹوٹ گیا کسی طریقے سے، تو انسان جب بے وضو ہو جاتا ہے تو یہ حکماً انسان ناپاک ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ وضو کرنا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو انسان اس حد سے اصغر سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس پاکی کا نام ہے طہارت صغریٰ، چھوٹی پاکی۔ اور دوسری قسم ہے نجاست کی، جس کو کہا جاتا ہے حد سے اکبر، بڑی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کیا ہے؟ انسان کے اوپر جب انسان جنبی ہے یا انسان محتلم ہے یا عورت حیض یا نفاس کے اندر ہے، تو اب یہ بڑی ناپاکی ہے۔ تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پاکی حاصل ہوگی غسل کے ذریعے سے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت کبریٰ، بڑی پاکی۔ تو نجاست دو طرح کی ہے، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی نجاست بے وضو ہونا، بڑی نجاست ہے غسل فرض ہو جانا۔ اور طہارت کی تین قسمیں ہیں، چھوٹی طہارت ہے وضو کر لینا، بڑی طہارت ہے غسل کر لینا، اور ایک ہے فطری طہارت۔ اگر انسان کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، غلاظت لگ جاتی ہے انسان کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، تو انسان کے جسم پر لگ جاتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اگر اس کی فطرت سلامت ہو کہ یہ جو نجاست ہے مجھ سے ظاہر ہو جائے، یہ فطری پاکی ہے۔ تو یہ فطری پاکی ہے۔ اب یہاں پر یہ جس پاکی کا ذکر ہے، تو یہاں پر یہ دوسری پاکی ہے طہارت کبریٰ، غسل کرنا، یہاں سے وہ پاکی مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکی حاصل کرنا یہ شریعت کی نظر میں محمود ہے۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ کو بتلایا گیا کہ جو قباء والے ہیں، مسجد قباء والے، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ جی کیوں محبوب ہیں؟ کہ وہ خوب پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سے جا کر کے پوچھا بھی آپ کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے تو کس وجہ سے کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہمارا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، جب ہمارا جو وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ پانی کے ساتھ استنجا کر لیتے ہیں۔ تو آج کل متبادل مٹی کی جگہ پر اگر ٹیشو پیپر استعمال کر لیا جائے تو یہ اس کا مٹی کا متبادل ہو سکتا ہے۔ تو ان کی تعریف 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ تو ایک ہے پاکی اور ایک ہے صفائی۔ صفائی اور پاکی یہ دونوں مطلوب ہیں۔ اگر ایک چیز صاف ہے، پاک نہیں ہے، تو پھر بھی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، خرص لکم یہ بمنزلہ کھیت کے ہیں تمہارے، فأتوا حرثکم پس تم آؤ اپنے کھیت کو، انا شئتم انا بمانے کیفا جیسے تم چاہو، جس طریقے سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے لیے اعمال صالحہ کو، واتقوا اللہ اور تم نیک اعمال کب کرو گے؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، واتقوا اللہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ تو وہ تب پیدا ہوگا جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمارا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ جب تمہارے دل میں یہ یقین ہوگا تو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو نیک اعمال پر جمنا، برائی سے جو پیچھے ہٹنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تم اس کے آمنے سامنے ہونے والے ہو۔ وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایسے ایمان والوں کو جن کے اندر یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تقوی بھی موجود ہے اور ان کو آخرت کی فکر بھی ہے، تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔